حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو علم کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمایا تھا۔ ایک دفعہ انگریزوں نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن گھر میں رہے اور 3 دن بعد باہر نکل آئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں 3 دن تک چھپے رہے تھے، لہٰذا 3 دن سے زیادہ میں اندر رہنا پسند نہیں کرتا، ایسا نہ ہو کہ قاسم نانوتوی سے خلاف سنت کام ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنی بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو، اور قرآن پاک میں بھی یہی ذکر ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہمشیرہ جو 90 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ کچھ دن گزر گئے تو دوبارہ اپنی بہن کے پاس تشریف لے گئے۔ بہن، میں آپ کے پاس ایک بات کرنے آیا ہوں۔ بہن نے کہا، بتاؤ بھائی، کیا بات ہے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو۔ آپ میری اس بات کو مان لیجئے اور نکاح کر لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ اس عمر میں ازواجی زندگی کی ضرورت نہیں، مگر قاسم نانوتوی کو سنت کی توفیق ہو جائے گی۔ بہن رونے لگ گئی تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی کو اتار کر بہن کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا کہ تیری وجہ سے مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ 90 سال کی عمر میں اپنی بہن کا ایک اور نکاح کر دیا۔ کیسا عشق تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج پر گئے تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے راستہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ اشعار لکھے، جس کا ترجمہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی امیدیں، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی امیدیں تو بہت ہیں، مگر سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مدینہ کے کتوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اگر جیوں تو مدینہ کے کتوں کے ساتھ پھرتا رہوں، اور اگر مر جاؤں تو مدینہ کے کیڑے مکوڑے مجھے کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شدید محبت تھی دل میں کہ ایک آدمی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، اس نے سبز رنگ کا جوتا پیش کر دیا تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جوتا لے لیا، مگر اس کو گھر میں رکھ دیا۔ کسی شخص نے بعد میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت فلاں بندے نے بہت اچھا جوتا آپ کو دیا تھا، علاقہ میں اکثر لوگ پہنتے ہیں، خوبصورت بھی بنا ہوا تھا۔ فرمایا، میں نے جو جوتا لیا اس کی دل جوئی ہو جائے اس لیے میں نے اس سے جوتا لے لیا، مگر پہنا اس لیے نہیں کہ دل میں سوچا کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا رنگ سبز ہے، اب اگر میں اپنے پاؤں میں اس رنگ کا جوتا کیسے پہنوں؟ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حرم تشریف لے گئے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت نازک بدن کے تھے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں اور پاؤں کے اندر سے خون بھی چلا جا رہا ہے، تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جوتے پہن لیتے؟ فرمایا، ہاں پہن تو لیتا، لیکن جب میں نے سوچا کہ
کہ اس دیار میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے تو میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ قاسم نانوتوی اس کے اوپر جوتوں کے ساتھ چلتا پھرے۔ کیسے دیوانے اور پروانے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کسی شخص نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا، حضرت قاسم صاحب، دین کی جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں وہی کتابیں آپ کے دوسرے ساتھیوں نے بھی پڑھی ہیں، لیکن اللہ تعالی جل شانہ نے جو مرتبہ آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ناظرین گرامی، جناب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عجیب جواب دیا کہ میرے ساتھیوں نے قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھا کہ ہم معارف قرآن کو جان لیں اور حقائق قرآن سے واقف ہو جائیں، تو اس لیے ان کو وہ حقائق تو مل گئے مگر وہ نعمت نہ ملی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی۔ اس نے پوچھا، حضرت قاسم، یہ نعمت آپ کو کیسے ملی؟ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے جب بھی قرآن پاک کو پڑھا ہمیشہ اس نیت سے پڑھا کہ اے اللہ، تیرا غلام حاضر ہے، تیرا حکم جاننا چاہتا ہے کہ جس کو بھی یہ اپنی زندگی میں عمل میں لے آئے۔ سبحان اللہ، یہی چیز صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں بھی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 سال کے اندر سورہ بقرہ مکمل کی، حالانکہ عربی زبان تو ان کی مادری زبان تھی، اس لیے ان کو تو صرف و نحو میر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر 2.5 سال کیسے لگے؟ ناظرین گرامی، معلوم ہوا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک آیت پڑھا کرتے تھے اور اس ایک ایک آیت پر عمل بھی کرتے تھے۔ ادھر ان کی صورت مکمل ہو جاتی اور ادھر ان کا عمل اس صورت پر مکمل ہو جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، اس طرح ایک اور واقعہ ہے کہ بھاولپور میں ایک نواب صاحب نے مدرسہ بنوایا تو اس نے مقامی علماء سے کہا کہ عمارت تو میں بنوا دیتا ہوں مگر آباد کیسے ہوگا؟ تو ناظرین گرامی، علماء کرام نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ انہیں لے کر آنا تو مدرسہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، ہیرا تم ڈھونڈنا، قیمت ہم لگا دیں گے۔ نواب صاحب کو بڑا ناز تھا اپنے پیسے کا۔ ناظرین گرامی، چنانچہ جب عمارت بن گئی تو اس نے علماء کرام سے پوچھا، بتاؤ کون سا ہیرا ڈھونڈا ہے؟ تو کہنے لگے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو نواب نے علماء کرام سے پوچھا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ 4 سے 5 روپے ہوگی۔ اس دور میں اتنی ہی تنخواہ ہوا کرتی تھی۔ کہنے لگا، جاؤ اور میری طرف سے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو 100 روپے ماہانہ کا پیغام دے دو۔ اب جس آدمی کو 5 روپے کے بجائے 100 روپے ملنا شروع ہو جائے تو کتنا فرق ہوگا؟ ناظرین گرامی، چنانچہ علماء کرام بڑے خوش ہوئے کہ جی ہاں، اب تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ضرور آ جائیں گے۔ چنانچہ تمام علماء کرام دیوبند جا کر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے گئے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خوب خاطر تواضع فرمائی اور پوچھا کہ بھائیو کیسے آنا ہوا؟ تو علماء کرام کہنے لگے کہ حضرت قاسم صاحب نیا مدرسہ بنایا ہے، آپ وہاں تشریف لائیں۔ نواب صاحب نے آپ کے لیے 100 روپے ماہانہ مشاہرہ مقرر کیا ہے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ میرا مشاہرہ تو 5 روپے ہے
اس میں سے 3 روپے میرے ذاتی خرچ کے ہیں اور 2 روپے میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ اگر میں وہاں چلا گیا اور 100 روپیہ تنخواہ ہو گئی تو میرا خرچہ تو 3 روپے ہی رہے گا اور باقی 97 روپے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے مجھے سارا دن ان کو ہی ڈھونڈنا پڑے گا، اور جب میں انہیں ڈھونڈتا رہوں گا تو میں پڑھا تو نہیں سکوں گا، لہٰذا میں وہاں نہیں جا سکتا۔ ناظرین گرامی، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی دلیل دی کہ ان علماء کرام کی زبان گنگ ہو گئی اور اسے زہد فی الدنیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرن۔